کے مستقبل کی بیٹیوں السلام علیکم. مجھے ڈی او صاحب نے آپ کے رزلٹ کے بارے میں اور آپ کے صدر معلم صاحب اور آپ کے سٹاف کی کارکردگی کے بارے میں بتایا، تو میں نے سوچا کہ وہاں نہ جانا اور آپ کو اپریشیٹ اور سٹاف کو نہ کرنا، آپ کی ضروریات کو اگر ہم کیل سے واپس چلا جاؤں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو آپ کے اس رزلٹ کو دیکھ کر، آپ کی مارننگ اسمبلی کا وہ سٹائل میں دیکھ کر، کیونکہ ڈی او صاحب میرے ساتھ رہے ہیں، میں ایک جس اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں رہا ہوں وہاں اسمبلی بڑی کلاسک ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں کا ماحول اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے. یہ آزاد کشمیر کے جو آخری اسکول ہیں ان میں شامل ہے، لیکن میں یقین سے آج کہتا ہوں کہ آج کی جو آپ کی اسمبلی دیکھی ہے میرے اس اسکول کی اسمبلی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اور میں اس کے ماسٹر مائنڈ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ پورے جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں یہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے، ایسی اسمبلی ہونی چاہیے. آپ نے قومی ترانہ پڑھا لیکن ریاستی ترانہ نہیں پڑھا، کیونکہ ریاستی ترانے میں ہم نے کچھ وعدے بھی کیے ہوئے ہیں کہ تم بھی اٹھو اہل وادی. آپ بھی اہل وادی ہیں، ہم بھی اہل وادی ہیں، ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اس جو ہے نا ریاستی ترانہ ہمارا ہے اس کو بھی صبح اس کا حصہ ہونا چاہیے اسمبلی میں، تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو پٹیوں والا پرچم ہے، اس میں یہ جو پٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ کن کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ جو پیلا رنگ ہے کس کو ظاہر کر رہا ہے. اور پھر کہیں یہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہمارا ملک ہے، ریاست ہے ہماری، وہ ابھی کتنی کسی غیر کے قبضہ میں ہے. عزیز طلبہ، جو اچھے بچے ہیں وہ کمال کا سوچتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نمبر بھی لیتے ہیں، لیکن ایک دل میں سوچ بھی رکھتے ہیں. میں ایک طالب علم نے کہ مظفر آباد یونیورسٹی کا کہیں اس نے ایک نظم پڑھی ہے، اور اس نظم کا ذرا عنوان دیکھیں. طالب علم کشمیر کا تھا، نظم کہیں اور اس نے پڑھی، لیکن اس کا درد اس کا دیکھیں وہ کیسے وہ نظم کے جو الفاظ ہیں اس کو میں ریفریز کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ تمہاری جنت بڑی خوبصورت ہے اور مختلف جو ہیں اس جنت میں نہریں ہیں، اس میں باغات ہیں. اے اللہ میاں، اتنی خوبصورت جنت، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میری جنت کی کوئی وہ اپنے بابا کو کہہ رہا ہے یہ جنت بھی اس جنت سے کم نہیں ہے، لیکن پھر وہ گلہ کرتا ہے کہ اللہ میاں یہ آپ کی جنت پر کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے، ہماری جنت پر قبضہ کیوں ہے. یہ اپنے کشمیر کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو دشمن کا ہے یہ جنت ہے، جنت کشمیر ہے، اس پر قبضہ کیوں ہے. وہ طالب علم ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ یہ ہماری جنت، یہ ہماری ریاست جو ابھی قبضے میں ہے، ہم اس کو کیسے دشمن سے چھڑائیں گے اور اس قبضہ ختم کر کے ہم کیسے ایک متحدہ ریاست کو جو ہے نا وہ پروان چڑھائیں گے. عزیز طلبہ، یہ قوم کی جو تقدیریں بدلی ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے وہ صرف اور صرف نوجوان نسل نے تبدیل کی ہیں، نوجوان سوچوں نے تبدیل کی ہیں، اور نوجوان جن کے خیالات میں مثبت سوچیں بیدار ہوتی ہیں، تعلیم پہ وہ فوکس کرتے ہیں اور ان کا یہ عزم صمیم ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کر اس علاقے کے لیے، اس ریاست کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کریں گے، تو میرے خیال میں ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں خطاب کے جو کم ہونے کی ذکر کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ تو میں جو میرے بساط میں ہے اس کی بھی کوشش، اور پھر ہمارا سالانہ جو ایک پلاننگ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں بلڈنگز کو زیر بحث لیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں، کیونکہ ہمارے پاس بجٹ کم ہوتا ہے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ انتہائی ناگزیر وہاں بلڈنگ جو ہے نا وہ تعمیر کے لیے تحریک کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو جتنا آپ نے خوبصورت رزلٹ دیا ہے، جتنی آپ نے خوبصورت اسمبلی دی ہے، اس طرح کی جو ویل آرگنائز اسمبلی ہے، یہ ادارہ، یہ آپ کا گراؤنڈ اچھا ہموار ہو اور ایک خوبصورت قسم کی بلڈنگ ہو. میں انشاءاللہ جاتے ہوئے جو تحریک کروں گا یہ نیلم کے سکولوں میں، اس میں سر فہرست آپ کا سکول رکھوں گا.
جو فرنیچر کی کمی ہے، جو سٹاف کی کمی ہے، جو چیزیں، اچھا میں یہ بھی ساتھ کہوں کہ یہ آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اور ڈی او صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس میں ساری چیزیں محکمے کے سربراہ کے پاس نہیں ہوتی ہیں. یہ اپنی عرضداشت یا اپنی درخواست کسی فورم میں پیش کرتا ہے اور چانسز ہیں کہ 50% کے وہ قبول ہو جائے، اور کبھی کبھار یہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یا اور ہمارے کو سیاسی مسائل سے شاید کبھی سلپ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اگر میں آیا ہوں اور آپ نے اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے تو آپ کا اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ضرور اس کا حصہ ملے. میں اس عوام علاقہ کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ یہ شکریہ ادا کریں کہ اتنی معیاری، اتنی اچھی تعلیم ان طالب علموں کو یہاں گھر کے قریب بغیر کسی کے خرچے کے یہ جو مل رہی ہے، اور اتنا کم تعداد اتنا بڑا آؤٹ پٹ دے رہا ہے، اتنا خوبصورت رزلٹ دے رہا ہے. کہیں کبھی نہ کبھی کسی نجی محفل میں کہیں نہ کہیں ان کو اس کی خدمات کو اور ان کے کام کو انڈورس کیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور آئندہ یہ رزلٹ اور زیادہ بہتر پیش کریں. تو میں آپ کے جو سٹاف کی کمی ہے میں تحریک کروں گا کہ یہ پوسٹیں جو کم ہے، ابھی میں صدر معلم صاحب سے میٹنگ بھی کروں گا، جو کم ہے، جو باقی چیزیں ہیں آپ کی میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ضروریات ہیں آپ کی وہ پوری ہوں. یہ جو ہمارے طالب علم ہیں، ایک بیٹا میں خاص بات آپ کو یاد یہ بتا دوں کہ یہ آپ کی یہ شاید ہمارے یہاں پی ٹی بھی نہیں ہے، یہ جو جن بچوں نے یہ شرٹ جو ہے نا یہ پینٹ سے باہر ہے، یہ نشانی اس کی ہے کہ اب ہم لگژری موڈ میں ہیں. یہ 6 گھنٹے جو پینٹ پہننے کا اصول ہے نا، یہ آپ کی جو ہے یہ شرٹ ہے یہ اس پینٹ کے اندر ہونی چاہیے، اور جب ایزی ہو جائے، چھٹی ہو جائے، آپ اسی طرح ہو جائیں. یہ اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں. انگریز کا لباس ہے، ہمارا قومی تو نہیں ہے، لیکن انگریز جب ایزی ہوتے ہیں تو یہ شرٹ نکال دیتے ہیں، جی اس طرح ایزی ہو گئے. آپ جو ہے نا صبح صحیح ایک یہاں کسی طالب علم نے اس طرح ہے جس طرح صحیح فارمیٹ کے مطابق آپ آ جائیں. آپ یہ جس طرح یہ بیٹا یہ دیکھیں، یہ جو پینٹ ہے نا اس طرح شرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں ادارے نے آپ نے ٹائی بھی ہے، تو ٹائی اگر زیادہ نہیں، 9ویں 10ویں کی سینئر کلاس ہے، یہ آپ کے بڑے جو ہے نا مہمان کلاس ہے، سال 2 سال کے بعد یہ اگلے بڑی کلاسوں میں چلے جائیں گے. ان کی اچھی ہے شرٹ، میں نے دیکھی ہے سفید ہے، اور یہ بھی ایک یونیک قسم کی چیز ہے کہ جو بڑی کلاس ہے باقی کلاسوں سے تھوڑی ممتاز کر رہے ہیں کہ یہ سینئر کلاس ہے ہماری. ٹائی ان کو ہونی چاہیے تاکہ یہ کل کے لیڈر ہیں، یہ کل کے ڈاکٹر ہیں. یہ بیٹا ٹھیک ہے جی، یہ دیکھ لیا نا آپ نے، کل کی اسمبلی میں آپ کی سب کی شرٹ ایسی ہونی چاہیے. اور میں ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہوں گا کہ یہ ڈی او صاحب کو وہ فوٹو بنا کر اسمبلی کا واٹس ایپ کریں گے جی کہ اس طرح جو ہے نا سب بچے. تو عزیز طلبہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ محنت جو کریں گے. علامہ اقبال نے شاید یہ شعر سنا ہے آپ نے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جو کوئی قابل ہوتا ہے اور یہ تلاش کرتا ہے، جو کسی جدوجہد کے لیے نکلتا ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے. اور ایک آخری جو میری الفاظ ہیں اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک طالب علم کبھی کبھار جو ہے ایک نوجوان اس علاقے کے لیے پہچان بن جاتا ہے. میں جس جگہ میں رہنے والا ہوں، میں راستے میں آتا ہوں تو میرے راستے میں ایک قبر ہے محفوظ شہید نشان حیدر کی. محفوظ شہید فوج میں سپاہی تھا، لانس نائک تھا، اس نے نشان حیدر حاصل کیا. اس کے گاؤں کا نام جو ہے آج کل محفوظ آباد ہے، لیکن پہلے اس کو پنڈ ملکہ کہا کرتے تھے. وہاں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اور پہلے پرائمری بھی نہیں تھا. ایک ڈسپنسری بھی ہے، اور جب اس کی شہادت کا دن ہوتا ہے تو وہاں اس کی قبر پر گارڈ آف آنر پیش ہوتا ہے، اور بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں کہ یہ محفوظ شہید کا محفوظ شہید مر کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے. اور اس علاقے کے لیے جو ہے نا یہ ایک اعزاز بن گیا ہے جی کہ واقعی کچھ اس نے کام کیا ہے. تو عزیز طلبہ جب آپ کسی ایک جگہ پر جائیں گے تو آپ صرف والدین کے یا اس علاقے جنوائی کے جو ہے نا نہیں، آپ پوری ریاست کی ایک پہچان بنے گی. اور اس کے لیے کوشش کریں، یہ دنیا مثال دے کہ اس پہاڑی ایریا سے اور اس سکول میں جہاں سہولیات کی کمی ہے، اساتذہ کی کمی ہے، اس کے طالب علم نے کتنا مار کا مارا ہے. محنت
ہمیشہ کرنے والوں کو صلہ ملتا ہے. اور جب بورڈ کے پیپر جاتے ہیں آپ کو شاید یہ ہو کہ جب بورڈ میں آپ نے دیکھا کہ کہیں تصویر نہیں لگی ہوتی, یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ جنوائی اسکول کی ہے, وہاں جو پیپر ہے آپ کا وہ جوابی کاپی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کیا لکھا اور کیسے لکھا ہے. آپ کی ہینڈ رائٹنگ, وہ سٹائل پیپر حل کرنے کا, یہ ایگزامینر کو متاثر کرتا ہے, وہ نمبر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں گے, اچھے نمبروں کی بنیاد پر ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. شاید اس علاقے میں ڈاکٹر کی کمی ہے نہ ہو, آپ ہی ہمت کر سے کہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں. یہ جو ہماری آج یہ ننھی منی جو بیٹیاں ہیں, یہ کل اس علاقے میں کی پہچان بنے گی, یہ اس میدان میں آئیں گی, ڈاکٹر بنے گی. اور اس علاقے میں جو ہے میں آتے ہوئے پوچھ رہا تھا جی کہ یہ جو درختوں کے ساتھ کچھ لکھتا ہوا ہے یہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ گھاس ہے اور لوگوں نے کاٹ کر رکھا ہوا ہے اور اس کو خشک کر رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ کتنا مشقت کا کام پڑ جاتا ہے. اور تعلیم وہ چیز ہے کہ آپ کو ایک اچھا اجر بھی دے گی, آپ کو ثواب بھی ملے گا, یہ سنت بھی ہے. جو ادارے میں آ کر آپ کرتے ہیں وہ آپ کے قدم سانس تسبیحات کا درجہ رکھتی ہیں, کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ نوکری کریں گے اور ایک بہت اچھا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا, آپ کی آنر بھی ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو یا کسی ٹیچر کو کوئی سر کہہ کر پکارتا ہے تو یہ الفاظ بھی 1 2 4 روپے کے نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے. کسی کو پریسٹیج جب دی جاتی ہے, اس کو پہچان دی جاتی ہے. آپ جب کسی عہدے پر جائیں گی تو یہ محلے والے لوگ آپ کو جب میڈم کہیں گے تو یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہوگی. تو میری بیٹیاں محنت کریں, اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ایک میں مثال پھر دے رہا ہوں, وہ میں نے 2 اسکولوں میں پہلے دی ہے, اور وہ مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ وہ چیز آپ محسوس کریں اپنے اندر. کیونکہ آپ بچہ جب اکابر وہ اپنے اندر بیدار کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے ٹارگٹ اور اپنے ہدف کی طرف پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ سونے کے بجائے اسی جدوجہد میں رہتا ہے. جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک خواب سونے نہیں دیتے ہیں اور ایک خواب جاگنے نہیں دیتے ہیں. کیونکہ ایک خواب علامہ اقبال نے دیکھا ہے, علامہ اقبال نے اس کو خواب دے کر علامہ کو سونے نہیں دیا, اور اس خواب کی تعبیر کو قائد اعظم نے سچ کر کے دکھایا ہے. وہ خواب تھا. ایک خواب جاگنے, یعنی ہم جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں, وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خواب ہمارا جو وہ کہتے ہیں کہ وہ جاگنے. ہم وہ خواب دیکھیں جس طرح علامہ اقبال نے دیکھا تھا, ایک ملک کا تصور دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ حاصل کر لیا. تو یہ عزیز طلباء یہ کوشش کریں کہ آپ بھی جس طرح یہ میں نے مثال دی ہے اس طرح آپ کوشش کریں کہ ایک ایسا خواب دیکھیں جو اس قوم کے بیداری کے لیے ہو, اس قوم کی پہچان کے لیے ہو, اس علاقے کی محرومیاں جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ہو. وہ مثال مزدور والی آخری کہ میرے گھر میں ایک بہت عمر رسیدہ مزدور کام کیا کرتا تھا اور 8 سے 2 بجے تک کام کرتا تھا. تو چلا جاتا تھا اور کہتا تھا میں تھک گیا ہوں جی, مجھ سے آپ جو ہے سخت نہیں ہے, بچے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے مزدوری کر رہا ہوں کہ کہیں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا بیٹا میرے پاس میٹرک پڑھتا تھا, میں ایک پائلٹ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس وقت. تو اس دن ایک دن میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس کے بیٹے نے تحصیل میں پہلی اور ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی. یعنی اس کا ضلع ہمارا جو ہے وہ بڑا ضلع تھا, اس میں ضلع میں بڑی دوسری پوزیشن بڑی بات ہوتی ہے. تو میں نے فون کر کے اسے بتایا جی کہ آپ کے بیٹے کی دوسری ضلع میں ہے اور تحصیل میں پہلی پوزیشن ہے, اس حلقہ میں اسمبلی کے حلقہ میں پہلی پوزیشن ہے. تو میں 2 بجے وہ چلا جاتا تھا, میں لیٹ جاتا تھا. اس دن میں 6 بجے گھر گیا تو میں نے دیکھا وہ بندہ کام کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کام کر رہے ہیں, یہ آپ تھکے نہیں, آج نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگا جی کہ میں پہلے تھک جاتا تھا چونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن جب میں نے سنا کہ میرے بیٹے نے جو اس مزدوری سے میں نے پیسے کما کر اس کو دیے تھے, آج اس نے ضلع میں اور دوسری اور تحصیل میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے نمبر لیے ہیں, مجھ کو اتنی طاقت ملی ہے کہ میں ابھی تھکا ہی نہیں ہوں. پہلے 2 بجے تھک جاتا تھا, آج 6 بجے تک میں تھکا نہیں ہوں. مجھ میں ایک کرنٹ آ گیا کہ میرے بیٹے نے میری اس مزدوری کی جو ہے نا آج قیمت ادا کر دیا ہے. تو عزیز طلباء یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے والدین اگر اس پہاڑیوں کے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں, ان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے یہ کام کرتے کرتے, لیکن جن بچوں کے رزلٹ آئیں اور یہ پتہ چلے کہ نیلم ڈسٹرکٹ کے ٹاپر جنوائی اسکول کے بچے ہیں, تو میں الفن کہتا ہوں کہ آپ کی امی اور آپ کے ابو کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ سمجھیں گے کہ ہم جس لیے کام کر رہے تھے ہماری جدوجہد آج پوری ہوئی ہے, اور یہ بچے ہمارے جو ہیں وہ ایک مقام انہوں نے حاصل کیا ہے. تو عزیز طلباء یہ اور عزیز طلباء کوشش ضرور کرنا, جدوجہد کرنا, محنت آپ کی کبھی ضائع نہیں ہوگی. اور یہ مجھ سے آج وعدہ کریں
کہ آپ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا آدمی بن کر اپنے لیے نہیں اس علاقے کی خدمت کے لیے آپ جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے. یہ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں گے ہم وقت نہیں ضائع کریں گے. آپ وعدہ ہے. اگر آپ کے اسکول کا رزلٹ ہے تو شاید میں پھر کیونکہ ابھی برفانی موسم ہے نا, جب رزلٹ کے بعد آیا تو پھر آؤں گا, آپ سے ملاقات بھی ہوگی. آپ نے یہ جدوجہد کرنی ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے. جو آپ کی کمیاں ضروریات ہیں میں انشاءاللہ ان کو پورا جو ہے کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ جو ہے یہ ڈی او صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہائر سیکنڈری, یہ بالکل میں اس دفعہ پیکج میں جو گئے ہیں اسکول شاید اس کا نام شامل ہو, لیکن نہ ہوا تو میری کوشش ہوگی کہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہو اور ہائر سیکنڈری اسکول میں ایف اے تک تعلیم دی جاتی ہے, 12ویں تک تعلیم. یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا, جو یہاں ابھی 10ویں تک تعلیم دی جا رہی ہے اور ہائر سیکنڈری جب بن جائے تو اس کو 12ویں تک تعلیم آپ کی گھر کی دہلیز پر جو ہے نا آپ کو ایک فری اور کوالٹی کی ایجوکیشن ملے گی. تو عزیز طلبہ, میں اسی بات پہ جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. اور کہتے ہیں کہ دل مردہ نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. آئینے نو سے ڈرنا, طرز کون پہ اڑنا, منزل یہی ہے کٹھن قوموں کی زندگی میں. اور یہ میں اگر یوں کہہ دوں آپ کو کہ آپ اس ملک کے لیے ایک دن آئے گا کہ آپ کے نام کئی جگہوں پر لیا جائے گا. عزیز طلبہ, کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے, جو کام نہیں کرتا اس کا کہیں نام نہیں ہوتا ہے. کل کسی اسکول میں کہہ رہا تھا کہ جو نوٹ ہے, میں جہاں سے آیا ہوں جو میری جیب میں نوٹ ہے اس میں بھی قائد اعظم کی تصویر ہے, جو آپ کی جیب میں نوٹ ہے اس میں بھی قائد اعظم کی تصویر ہے. اگر ہم تصویر کوئی اپنی لگا کر چلائیں نوٹ نہیں چلتا ہے, پولیس پکڑ لیتی ہے یہ جعلی نوٹ ہے. اس کی وجہ کہ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا. جو کام کر کے جاتا ہے اس کی تصویر کا جو ہے نا ہر جگہ چلتی ہے, اس کے نام کا سکہ چلتا ہے. تو میرے عزیز طالب علموں, یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے اس دنیا میں نام ہو. ایک کسی فلاسفر نے کہا تھا نا کہ جینے کے لیے نام اور مرنے کے لیے مقام پیدا کرو. یہ آپ جدوجہد کریں. میں ایک سکول میں تھا نا تو وہاں ایک طالب علم صبح صبح دعا مانگتا تھا کہ اللہم انی اسألک زیادۃ فی العلم و برکۃ فی الرزق. اے اللہ, میں علم کے اضافے اور رزق کے برکت کی دعا کرتا ہوں. اور آگے کیا ہے, اللہم انی اسألک زیادۃ فی العلم و برکۃ و صحۃ فی الجسم و طول فی العمر. صحت کے لیے, لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں. وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ. ہم جو ہے تو مرنے سے پہلے ہم توبہ کی اور مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میرے علم میں, اللہم انی اسألک زیادۃ فی العلم و برکۃ فی الرزق, رزق میں اضافہ اور علم میں اضافہ. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ مختلف الفاظ, مختلف عبارتوں سے آئے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی اور اس کا پہلا جو لفظ آیا وہ اقرا تھا. اور اقرا وہ چیز ہے, وہ معراج ہے کہ جس نے آپ انسان چاند تک پہنچ چکا ہے. یہ اقرا پڑھ, اور یہ پڑھنے ہی کا حکم جو تھا اس نے انسانیت کو بہت آگے معراج دی ہے, بہت بلندی تک پہنچا ہے. آپ نے بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم کو حاصل کرنے میں اور علم کا فیض دینے میں, اعلیٰ نمبروں سے امتحان پاس کرنے میں, علاقے کی خدمت کرنے, اپنے والدین کا نام روشن کرنے اور اپنے اس سکول کی پہچان بنانے میں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم صمیم میں اضافہ کرے کہ آپ صرف اور صرف ایک ٹارگٹ رکھیں, ون ٹارگٹ ون ایجنڈا, کہ انشاءاللہ ہم نے A+ گریڈ میں حاصل کر کے اپنا اس پورے ضلع نیلم میں نام پیدا کرنا ہے. اللہ
اللہ آپ کا حامی و ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عزیز بچوں، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آزاد کشمیر پورے کے جو محکمہ تعلیم ہے اس کے سربراہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ڈی پی آئی صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں. اور مجھے جو زیادہ خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ ہمارے مسائل تو سننے ویسے بھی آ جاتا ہے بندہ، آپ بھی آ گئے اور بھی بہت سارے صاحبان آئے اور گئے، لیکن خوشیاں شیئر کرنے کوئی نہیں آتا. آپ ہماری خوشی شیئر کرنے کی تشریف لائے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم ویری تھینک یو ٹو یو. ڈی او صاحب ہمارے، ان کا تو میرے دل میں بہت نام تھا، بڑا مقام تھا، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. راکیش صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈی پی آئی صاحب سے آپ نے ہماری ملاقات کرائی، آپ ہمارا ذریعہ بنے، آپ کا شکریہ. جہاں تک تعلق ہے ڈی پی آئی صاحب اس بات کا کہ ہمارے پاس عمارت نہیں ہے، کوئی شک نہیں عمارت نہیں ہے. یہ جو اوپر حال بنا ہے پبلک نے بنایا، ہم نے مل کے بنایا. ابھی بھی اور ہمارا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کا بندہ آتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں یہ کام. لیکن سٹاف ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ رونا نہیں رویا کہ ہمارے پاس سٹاف ہے. یہ روٹین کے خطوط ہم ضرور لکھتے ہیں، یہ روٹین کے خطوط ہم ضرور لکھتے ہیں. وہ ایک فارمیلٹی ہے کہ عمارت نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بطریقے احسن کر رہے ہیں اور خدا کو حاضر ناظر کر رہے ہیں. 6 کے سٹاف کے ساتھ ہم ہائی اسکول چلا رہے ہیں. الحمدللہ 100% میٹرک کا رزلٹ دیا ہے، 5th کا دیا ہے، 8th کا دیا ہے، اور آئندہ یہ جو رزلٹ آئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ تحفے ملتے رہیں گے ہماری. آخری بات کر رہا ہوں بس کہ یہ کوئی ہم نے احسان نہیں کیا. اور ساتھ یہ بھی کہ ایک انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ اٹ از ناٹ گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹرس. وہ گن اگر ہم نے وہ مین آپ ہے، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ آپ کے زیر سایہ ہم نے یہ محنت کی. یہ ڈی پی آئی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ جناب ڈی او صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اٹ از ناٹ گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹرس. اور آخری کہ بارے غموں میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے جاؤ کہ بہت یاد رہو. اسی کے ساتھ آپ بچوں سے آپ اپنے حسب معمول ڈسپلن کے ساتھ اپنی کلاسز میں پہلے گرلز جائیں اور اس کے بعد بوائز. 9th نمبر والا زیادہ ہے، وہ ہمارے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں. سر اس کو بلا Basir, ada di sab. ठीक हो